انایا کی چیخیں سن کر شاویر جو ابھی ابھی گھر میں داخل ہوا تھا فوراً سے کمرے میں گیا جہاں سے چار مرد باہر کی طرف بھاگ گئے۔ انایا کی حالت بتا رہی تھی اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ حویلی والے اس کمرے میں اکٹھے ہو گئے۔ ہاں یہ منحوس پاک ہی نہیں رہی، 2 دن بعد رخصتی تھی، اپنے عاشقوں کو بلا لیا۔ سربت چچی شاویر کو کہنے لگی اسے فوراً طلاق دو۔ میرا یقین کرے میں پاک دامن ہوں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ طلاق کی بات پر عنایا شاویر کے پاؤں میں گر گئی۔ شاویر نے سب کو باہر بھیجا، اگر تم پاک دامن ہو تو پھر یہ کیا بہہ رہا ہے؟ اپنے ٹکنوں کے پاس دیکھو، اوپر سے بہہ کر سرخ مادس کے کپڑوں اور فرش کو داغدار کر رہا تھا۔ حویلی کے بھاری بھرکم لکڑی کے دروازے کو جیسے ہی شاویر نے دھکیلا، ایک ایسی وحشت ناک چیخ نے اس کا استقبال کیا جس نے فضا کا سینہ چاک کر دیا۔ یہ چیخ انایا کی تھی، وہ انایا جس کی 2 دن بعد رخصتی کی تیاری اس حویلی کی در و دیوار میں خوشبو بن کر مہک رہی تھی۔ شاویر کے قدم وہیں جم گئے، لیکن اگلے ہی پل اس کے رگوں پے میں دوڑتے لہو نے سے جنبش دی۔ وہ بجلی کی تیزی سے اوپر کی منزل کی طرف بھاگا، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے کانوں میں افراتفری کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ عنایت کے کمرے کے پاس پہنچا، 4 ہیبت ناک سائے تیزی سے اسے دھکا دیتے ہوئے باہر کی طرف لپکے۔ شاویر نے انہیں پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھی راستے سے غائب ہو گئے۔ کمرے کے اندر کا منظر کسی ہولناک خواب سے کم نہ تھا۔ عنایت فرش پر ڈھیر تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور لباس جگہ جگہ سے تار تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ دہشت تھی جو کسی زندہ انسان کو مرنے سے پہلے محسوس ہوتی، اس سے پہلے کہ شاویر اسے سنبھال پاتا۔ حویلی کے باقی لوگ بھی پریشانی کے عالم میں کمرے میں آ گئے۔ یہ ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا ہے؟ سروت چچی نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کر ڈرامائی انداز میں دہائی دی، لیکن ان کی آنکھوں میں چھپی چمک کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ میں نہ کہتی تھی یہ لڑکی ہمارے خاندانی غیرت کو مٹی میں ملا دے گی۔ دیکھ لو شاویر، اس منحوس سے تمہاری عزت کا جنازہ نکال دا۔ شاویر خاموش کھڑا رہا، اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ کمرے میں موجود ہر شخص کی زبان زہر اگل رہی تھی۔ 2 دن بعد رخصتی تھی اور آج اس نے اپنے عاشقوں کو بلا لیا۔ سروت چچی نے زہر خن لہجے میں کہا، شاور یہ پاک نہیں رہی، یہ ناپاک ہو چکی ہے۔ ایسی عورت کو اس حویلی میں رہنے کا کوئی حق نہیں، اسے فوراً طلاق دو اور دفع کرو یہاں سے۔ طلاق طلاق کا لفظ جیسے عنایا کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بن کے اترا۔ اس نے ہمت جمع کی اور گھسیٹتی ہوئی شاویر کے قریب آئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے شاویر کے بوٹوں کو تھام لیا۔ نہیں شاویر، خدا کے لیے ایسا نہ کہیں، میرا یقین کریں میں پاک دامن ہوں۔ اس کی آواز ہچکیوں میں گم ہو گئی تھی۔ وہ لوگ زبردستی اندر آئے، میں نے مزاحمت کی، میں نے بہت شور مچایا، میرا یقین کرے ایسا کچھ نہیں ہوا ہے جیسا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ شاویر نے اپنی بند مٹھیوں کو بھیجا، اس کی پیشانی پر ابری رگیں اس کی اندرونی کرب کی گواہی دے رہے تھے۔ اس نے گردن گھما کے کمرے میں موجود تماشائیوں کو دیکھا، سب باہر نکل جائیں۔ اس کی آواز میں وہ گرج تھی کہ سروت چچی سمیت سب کے سب کے قدم پیچھے ہٹ گئے۔ میں نے کہا سب باہر جائیں، مجھے اس سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ بادل نخواستہ سب بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، کمرے میں ایک ہولناک خاموشی چھا گئی۔ عنایا ابھی بھی اس کے پاؤں پکڑے سے تک رہی تھی۔ شاویر نے اپنے پاؤں پیچھے کھینچے اور ایک گہری سرد سانس لی۔ اس کی نظریں عنایا کے چہرے پہ نہیں بلکہ نیچے فرش پر تھی۔ تم کہہ رہی ہو کہ تم پاک دامن ہو؟ اس نے دھیمی لیکن کاٹدار آواز میں کہا۔ خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ عنایا نے روتے ہوئے سے دیکھا۔ شاویر نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر اشارہ کیا، اگر تم پاک دامن ہو تو پھر یہ کیا بہہ رہا ہے؟ ذرا اپنی ٹخنوں کے پاس دیکھو۔ عنایا نے لرزتی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے سفید لباس کے دامن سے رستا ہوا شوق سرخ مادہ اس کے ٹخنوں سے ہوتا ہوا سفید رنگیز سنگ مرمر پر فرش پر پھیل رہا تھا۔ وہ خون کی ایک لکیر تھی جو اس کی عصمت کی گواہی دینے کی بجائے اس کی بدقسمتی کا اشتہار بن گئی تھی۔ فرش پر پڑا وہ سرخ دھبا لمحہ بلمحہ بڑھتا جا رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے عنایا کی زندگی میں لگا یہ داغ پھیلنے والا تھا۔ یہ لہو جھوٹ نہیں بولتا عنایا، شاویر کی آواز میں اب صرف نفرت باقی تھی۔ تمہارے جسم سے بہتا یہ سرخ مادہ تمہاری پاک دامنی کی دعوے کو غلط ثابت کر چکا ہے۔ اب میرے پاس تمہیں دینے کے لیے صرف نفرت ہے، اور آخری فیصلے کے الفاظ بچے ہیں۔ عنایت سرخ مادے کو دیکھتی رہ گئی، اس کی زبان کنگ ہو گئی اور ذہن مفلوج، جسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ زخم کہاں لگا ہے، لیکن وہ سرخ لکیر اس کی قسمت کی سیاہی بن کر فرش پر نقش ہو رہی تھی۔ خانہ حویلی کے بلند و بالا دیواروں اور ان پہ کندہ قدیم نقش و نگار اس خاندان کی شان و شوکت اور صدیوں پرانی روایت کے امین تھی۔ یہ حویلی محض اینٹ اور پتھر کا ڈھانچہ نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی سلطنت تھی جس کے اپنے اصول، اپنے قاعدے اور اپنے حکمران تھے۔ اس حویلی میں خاندان کے 3 چشم چراغ اپنے اپنے خاندانوں کے ساتھ مقیم تھے۔ سب سے بڑے جہانگیر خان، جن کے روبدار شخصیت کے سامنے سب کی زبانیں گنگ ہو جاتی تھی، ان کی بیگم فریدہ بیگم، جو حویلی کی بڑی بہو ہونے کے ناطے بظاہر گھر کے انتظامات کی ملکہ تھی، لیکن در حقیقت حویلی کا کوئی بھی فیصلہ ان کے یا جہانگیر کے خان کے ہاتھ میں مکمل طور پہ نہیں تھا۔
फरीदा बेगम के दो बेटे थे, शाहवीर खान और दानियाल खान। जहांगीर खान से छोटे मुर्तजा खान थे, जिनकी बेगम सरवत चच्ची हवेली की सियासत में अपना एक अलग मकाम रखती थी। इनकी तीन औलादें थी, दो बेटे आसिम खान और हाशिम खान और एक बेटी इमल थी। मुर्तजा खान से छोटे अरसलान खान, जिनकी जिंदगी की कहानी हवेली के दर दीवार में एक उदास गीत की तरह गूंजती थी। इनकी एक ही बेटी थी, अनाया। बज़ाहिर जहांगीर खान घर के बड़े थे, लेकिन हवेली की असल रूह, इसका धड़कता हुआ दिल और इसका दिमाग सिर्फ एक हस्ती थी, बड़ी अम्मा इस खानदान की सबसे बुजुर्ग दादी माँ थी। इनके उम्र ने इनके चेहरे पे झुर्रियों का जाल तो बन दिया था, लेकिन इनकी आवाज की गरज और फैसलों में आज भी वही पुरानी काट थी। वो एक नहायत मजहबी और बावकार खातून थी। इनकी जिंदगी जहाँ नमाज और तस्बीह के गिर्द घूमती थी, लेकिन इसके बावजूद हवेली के किसी छोटे से छोटे या बड़े से बड़े मामले में इनकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता था। यहाँ तक कि फरीदा बेगम, जो कि घर के बावर्ची खाने की इंचार्ज थी, रोजाना का मेनू तय करने से पहले भी हाथ बांधे बड़ी अम्मा के पलंग के पास खड़ी इनसे मशवरा किया करती थी। बड़ी अम्मा को इस बात से अपनी अहमियत और हकीमियत का एहसास होता था। इनका मानना था कि जिस घर के फैसले बुजुर्गों की मर्जी से ना हो, वहां से बरकत उठ जाती है। इस भारी भरकम और रिवायत में जगह की हवेली का अगर कोई सच्चा वारिस था तो वो शाहवीर खान था। वो जहांगीर खान का बड़ा बेटा और हवेली का वो वाहिद चश्मो चिराग था जिसने खानदानी गरूर के साथ साथ जदीद तालीम और शौर को भी अपनाया था। शाहवीर ने शहर की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी, जबकि हवेली के बाकी मर्द बशमूल इसके भाई दानियाल खान और कजन आसिम और हाशिम इस बात पर मुतफिक थे कि जब बाप दादा की इतनी जमीनें, जायदाद और फैक्ट्रियां मौजूद है तो पढ़ लिख कर दिमाग खपाने की क्या जरूरत है। वो सब ऐशो आराम की जिंदगी की आदी थी, लेकिन शाहवीर इन सबसे मुख्तलिफ था। इसका दिमाग रोशन और सोच वसी था। वो सुबह सवेरे उठ के जमीनों का मामला देखता, फैक्ट्रियों के प्रोडक्शन चेक करता, किसानों के मसाइल सुनता और खानदानी तनाजात को अपनी समझदारी से सुलझाता। पूरे शहर में शाबिर खान का नाम इज्जत और रूप से लिया जाता था। हवेली में रिश्ता और नाता के फैसले भी बड़े अम्मा के असूलों पर मुनहसर थे। इनके हकामी निगाहें हर वक्त हवेली के बच्चों पर रहती थी कि कौन किसके लायक है। इसीलिए जब शाबिर की शादी की बात चली तो बड़ी अम्मा ने बगैर किसी हिचकिचाहट के अपनी सबसे लाडली और अजीज पोती अनाया का नाम लिया। अनाया की कहानी दर्द और सादगी का एक अनोखा इम्तिजाज थी। इसकी वालिदा का इंतकाल इस वक्त हो गया था जब वो महज 3 बरस की एक मासूम बच्ची थी। एक जानलेवा और पुरअसरार बीमारी ने इसकी माँ को अपनी लपेट में ले लिया था, और अरसलान खान की तमाम तर दौलत और बेहतरीन इलाज भी इन्हीं मौत के मुंह से निकाल ना बचा सकी। अपनी माँ को रोता बिलखता छोड़ के जाने वाली वो नन्ही सी जान अरसलान खान की जिंदगी का वाहिद महूर बन गई। अरसलान खान अपनी बेगम से दीवाना वार मोहब्बत करते थे। इनकी वफात के बाद हवेली की कई औरतों ने, खास तौर सरबत बेगम ने, इन्हें दूसरी शादी के मशवरे दिए, लेकिन अरसलान अपनी बेगम की जगह किसी और को देने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। माँ की ममता से महरूम अनाया ने बड़ी अम्मा की गोद में पनाह ले ली। बड़ी अम्मा ने इस नन्ही कली को अपने आंचल के साय में पाला। अनाया दादी के बहुत करीब हो गई। वो अपने छोटे छोटे हाथों से दादी की टांगें दबाती, इन्हें दवाइयाँ देती और अपनी तोतली जबान में इनसे ढेरों बातें करती। बड़ी अम्मा इसकी मासूमियत पे वारी सदके जाती थी। यही वजह थी कि अनाया हवेली की बाकी लड़कियों की तरह आजाद ख्याल और शौक नहीं थी। वो बड़ी अम्मा की सोबत और तरबियत के जेर असर एक नहायत शरीफ, पाक दामन, धीमे मिजाज और शायराना तबीयत रखने वाली लड़की बन के उभरी। इसकी आंखों में एक अजीब सी हया और बातों में बला की मिठास थी। वो बिला वजह घर से बाहर निकलने के बजाय दादी के पास बैठकर कुरान की तिलावत सुनना और सिलाई कढ़ाई करना पसंद करती थी। बड़ी अम्मा जानती थी कि शाविर जैसे बावकार, समझदार और रौब वाले मर्द के लिए अनाया जैसी नरम, खूब फर्माबरदार और सुगर लड़की ही बेहतरीन जीवन साबित हो सकती है। चनांचा उन्होंने शाविर और अनाया के निकाह का फैसला सुना दिया। ये फैसला सुनकर हवेली में खुशी की लहर दौड़ गई। अनाया, जो बचपन से शाविर को एक आइडल की तरह देखती आई थी, अंदर ही अंदर खुशी से निहाल थी। अरसलान खान की आंखों में अभी सुकून था कि इनकी बेटी का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। शाहवीर ने भी बड़ी अम्मा के फैसले पर सर झुका दिया। वो जानता था कि अनाया एक नहायत पाकबाज और खूबसूरत लड़की है, जिसमें खामी ढूंढने से भी नहीं मिलती। वो इसकी सादगी भरे हुस्न और शर्मा हिया से मुतासिर था। दोनों का निकाह इंतहाई सादगी और वक़ार से पढ़ाया गया था, और फिर जल्दी ही रुखसती की तारीख भी तय कर दी गई। आज से 2 दिन बाद रुखसती थी। हवेली को किसी नई दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर तरफ रोशनी थी। गेंदा और गुलाब के फूलों की महक पूरे शहर में फैली हुई थी। ढोलक की थाप और लड़कियों के गीतों से हवेली की दरो दीवार गूंज रही थी। आज अनाया की मायों की तकरीब थी। अनाया ने खास पीले रंग का कामदार जोड़ा पहना हुआ था। इसके माथे पे झूमर, कानों में फूलों की बालियां और चेहरे पे उतरी मिलावटें इसकी रिवायती हुस्न को चार चांद लगा रही थी। वो नजरें झुकाए है कि मूरत बने बैठी थी। हर देखने वाला इसकी बलाएं ले रहा था। शाबिर मर्दाने से गुजरते हुए एक नजर से देखता, और वह एक नजर इसके दिल में कई दिए जला गई थी। वो अपने नसीब पर खुश था।
तकरीब उरूज पे थी, हर कोई हंस खेल रहा था। मुबारकबादों का ताना बंधा हुआ था। फरीदा बेगम खुशी से फूल लेने ही समा रही थी, जबकि सरवत चच्ची के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जिसमें कहीं न कहीं हसद की रमक मौजूद थी, क्योंकि इनकी ख्वाहिश थी कि शाबिर का रिश्ता इनकी बेटी एमल से हो। मायूं की तकरीब के इख्तिताम पर जब रात गहरी हो चली और हवेली के वकील थकन हार कर अपने बिस्तरों की तरफ चले गए, तो नाया को भी इसके कमरे में पहुंचा दिया गया। शाहवीर को हवेली की कुछ फैक्ट्रियों के अचानक और जरूरी मामलात की वजह से शहर की तरफ जाना पड़ा। इसका इरादा सब जल्दी वापस आने का था, लेकिन काम इस कदर उलझा हुआ था कि इसे निपटाते निपटाते आधी रात गुजर गई। जब वो अपनी गाड़ी हवेली के पुरुष में खड़ी करके अंदर दाखिल हुआ, तो हर तरफ हो काला था। हवेली पर एक पुरसुकून खामोशी तारी थी, लेकिन ये खामोशी तूफान का पेश खेमा थी। वो थके हुए कदमों से सीढ़ियां चढ़ के ऊपर की मंजिल की तरफ आया, जहां अनाया का कमरा था। इसकी नजर बेसाख्ता अनाया के कमरे के दरवाजे की तरफ उठी, और वह वहीं इसके कदम जमीन पर गड़ गए। इसने देखा कि अनाया के कमरे का दरवाजा खुला है और चार नामालूम हट्टे कट्टे मर्द तेजी से बाहर निकले हैं। इनके चेहरों पर एक अजीब सी वहशत और घबराहट थी। शाबिर को देखते ही वो बौखला गए, अगवी जीने की तरफ अंधाधुंध भागे। शाबिर का दिमाग जैसा सुन हो गया, वो समझ नहीं पा रहा था ये सब क्या है। वो ये कौन लोग हैं और इतनी रात गया नाया के कमरे में क्या कर रहे हैं। मर्दों का यूं रात के पिछले पहर किसी और जवान लड़की के कमरे से निकलना एक ऐसा ख्याल था जिसने शाबिर की गैरत पे जैसे कूड़े मारे। इसके रगों में खून खोने लगा। वो दीवाना वार कमरे में दाखिल हुआ, और जो मंजर इसने वहां देखा, इसने शाबिर की दुनिया उलट के रख दी। अनाया माया के इसी पीले जोड़े में फर्श पे पड़ी थी। कमरे का सामान बिखरा हुआ था, जैसे कोई शदीद मजामत हुई है। अनाया के बाल उलझे हुए थे, इसका लिबास तार तार था, और वो खौफ और दहशत से बुरी तरह कांप रही थी। इसकी वो दिललोक चीज जिसने हवेली की खामोशी को तोड़ा था, अभी तक शामिर के कानों में गूंज रही थी। इससे पहले कि वो अनाया से कुछ पूछता, हवेली के लोग चीख सुनकर जाग उठे और भागते हुए कमरे में जमा हो गए। फरीदा बेगम, जहांगीर खान, अरसलान खान और सबसे आगे सरवत चच्ची। हाय मेरे अल्लाह, ये क्या गस्सा गजब टूट पड़ा इस घर पे। सरवत चच्ची ने सीना पीटते हुए पहला वार किया, जिसने शामिर के होश उड़ा दिए। इनकी तेज चुभती हुई आवाज ने पूरे कमरे को अपनी लपेट में ले लिया। 2 दिन बाद रुखसती थी और इसने अपने आशिकों को बुला लिया। मैं ना कहती थी फरीदा भाभी, ये मरी हुई माँ की बच्ची हद से ज्यादा शराफत का लिबास ओढ़े, पता नहीं अंदर से क्या गुल खिला रही थी। आज सबके सामने आ गया। खुदा का खौफ कर सरवत भाभी और सलान खान अपनी बेटी की हालत देखकर पागलों की तरह आगे बढ़े, लेकिन जहांगीर खान ने इन्हें सख्ती से रोक दिया। रुको अरसलान, पहले ये तो देख लो इन्हें दो कि इस लड़की ने हमारे खानदान की इज्जत के साथ क्या किया है। जहांगीर खान की आवाज में गजब था, और शाहवीर बुत बना खड़े इसके सामने। इसकी मोहब्बत, इसकी मनकूहा जलील हो रही थी, लेकिन इसके जहन में इन 4 मर्दों के साए नाच रहे थे। शाहवीर सरवत चच्ची के करीब आए और इसे कंधे को झंझोड़ा। तुम क्या सोचे, इस लड़की ने पूरे खानदान के मुंह पे कालिक मल दी। ये पाक नहीं रही, ये गलीज हो चुकी है। से फौरन तलाक दो। अभी इसी वक्त। अनाया जो सदमे और खौफ से निढाल थी, तलाक का लफ्ज सुन के जैसे मौत के मुंह से वापस आई। वो घुटनों के बल घसीटती हुए आगे बढ़े और शाविर के पांव से लिपट गए। मेरा यकीन करे शाविर, मैं पाक दामन हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता वो कौन थे। वो जबरदस्ती खिड़की से अंदर आए, मैंने बहुत शोर मचाया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। मेरा यकीन करे ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा आप लोग समझ रहे हैं। वो हिचके लेते हुए, रोते हुए शाविर के कदमों में गिर गए। शाविर ने कांपते हुए हाथों से सबको कमरे से बाहर निकलने का इशारा किया। जब सब चले गए, तो इसने अनाया की तरफ देखा। इसकी आंखों में अनाया के लिए मोहब्बत, दर्द और गुस्सा सब गडमड हो चुके थे। वो इस लड़की की शराफत का कायल थे, लेकिन जो मंजर इसने देखा था, वो इसके दिमाग पर हथौड़े बरसा रहा था। अगर तुम पाक दामन हो, फिर तो ये क्या बह रहा है। अनाया, अपने टुकनों के पास देखो। शाहवीर की आवाज किसी शिकस्ता सास की तरह थी। अनाया ने नीचे देखा। पीले जोड़े पे बिखरता हुआ सुर्ख दाग, फर्श पे गिरता हुआ खून, जो इस बात की गवाही दे रहा था इसे कोई गहरा जख्म आया है। लेकिन सरवत चच्ची के अल्फाज ने इस खून के कतरे को असमत की पामाली का निशान बना दिया था। शावीर, शनाया के होंठ कांपे। मुझे नहीं पता, मुझे इन्होंने धक्का दिया था, शायद किसी शीशे पे गिरी हूँ, लेकिन खुदा की कसम मेरे जिस्म को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। मैंने तुम्हारी अमानत हूँ शावीर। शावीर खान ने आंखें बंद कर ली। सरवत चच्ची की आवाज इसके दिमाग में गूंज रही थी, इसे फौरन तलाक दो। शाबिर खान, जो पूरे शहर के फैसले करता था, जो हवेली का सबसे मजबूत मर्द था, आज अपनी ही जात के कटहरे में खड़ा डोल रहा था। क्या वो अपनी आंखों पर यकीन करें, इन 4 भागते हुए मर्दों पर, इस खून पर, या अनाया के नासों पर, जिनमें इसने हमेशा सब सच्चाई देखी थी। तलाक का लफ्ज इसकी जबान के किनारे पर आके रुक गया।
وہ نہیں جانتا تھا کہ سچ کیا ہے، اور یہ لالمی سے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی تھی۔ حویلی کے دلانوں میں پھیلی ہوئی وہ پرسرار اور خوفناک خاموشی شاویر کے اعصاب پر ہر توڑے برسا رہی تھی۔ کمرے میں نایا کو اس کی سسکیوں کے ساتھ چھوڑ کر وہ تیز قدموں سے بڑی اماں کے کمرے کی طرف بڑھا، جو حویلی کے سب سے پرسکون گوشے میں واقع تھی۔ بڑی اماں کا کمرہ ہمیشہ سندل کی خوشبو سے مہکا کرتا تھا، لیکن آج وہاں کی ہوا بھی بوجھل محسوس ہو رہی تھی۔ شاویر نے لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ بڑی اماں اپنی نماز پہ بیٹھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے شاویر کے چہرے کی زردی اور آنکھوں کی وحشت دیکھی، ان کے ہاتھ وہیں تھم گئے۔ شاویر بیٹا، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ بڑی اماں کی آواز میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ شاویر ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا، اس کا ضبط جواب دے چکا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ بڑی اماں کے گھٹنوں میں چھپا لیا اور روتے ہوئے وہ سب کچھ بیان کیا جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ چار مردوں کا فرار، عنایا کی حالت، وہ خون کے دھبے اور سروت چچی کے زہریلے جملے۔ جو وہ بولتا گیا، بڑی اماں کا چہرہ سفید پڑتا گیا۔ ایک لمحے کے لیے ان کا تو سانس بھی رک گیا، جیسے کسی نے ان کے بوڑھے وجود پر پہاڑ رکھ دیا ہو، لیکن اگلے ہی لمحے انہوں نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے شاویر کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ شاویر، میری بات سنو بیٹا۔ بڑی اماں کی آواز میں ایک ایسی مضبوطی تھی جس نے شاویر کو سر اٹھانے پہ مجبور کر دیا۔ مجھے عنایت پر مکمل یقین ہے، وہ میری گود میں پلی ہے، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے سینچا ہے۔ وہ لڑکی ایسی ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو پھول کی پتی کو مسلتے ہوئے ڈرتی ہے، وہ اتنی بڑی خطا کیسے کر سکتی ہے؟ شاویر نے دیوانہ وار اپنے بال نوچے اور کب سے چلا۔ بڑی اماں، تو پھر آپ ہی بتائیں کہ یہ سب کیا ہے؟ میں کس بات کا یقین کروں، اپنی آنکھوں کا جو ان چار مردوں کو اس کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھ رہی تھی، یا اس سرخ مادے پر جو اس کے لباس کو داغدار کر رہا تھا؟ میری غیرت پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ کچھ غلط ہوا ہے، بہت غلط ہوا ہے۔ بڑی اماں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن ان کا لہجہ اب بھی اٹل تھا۔ بیٹا، آنکھیں اکثر وہ دکھاتی ہیں جو دکھایا جاتا ہے، وہ نہیں جو حقیقت ہوتی ہے۔ یہ سب کوئی بہت بڑی سازش ہے شاویر، کوئی ایسا ہے جو اس حویلی کی بنیادوں کو ہلانا چاہتا ہے، عنایت کی معصومیت کو ڈھال بنا کر تمہیں برباد کرنا چاہتا ہے۔ شاویر ہسیانی انداز میں ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس میں صرف ذات تھا۔ سازش؟ بڑی اماں، اگر یہ سازش ہے تو اتنی خوفناک کیوں؟ عنایت کے کمرے میں وہ مرد کیا کر رہے تھے؟ وہ اس کے قریب کیسے پہنچا؟ اور وہ خون کس بات کی گواہی دے رہا ہے؟ سروت چچی تو صاف کہہ رہی تھی کہ اسے طلاق دے دو، پورا خاندان مجھ پہ تھو تھو کرے گا اگر میں نے اسے اپنائے رکھا۔ بڑی اماں نے شاویر کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ سروت کی باتوں میں مت آؤ، اس کی زبان ہمیشہ زہر اگلتی رہتی ہے۔ شاویر، تم نے خان حویلی کی وارث ہو، جذباتی ہو کر فیصلہ مت کرو۔ اگر تم نے آج عنایت کا ساتھ چھوڑ دیا تو وہ جیتے جی مر جائے گی، اسے تمہاری ضرورت ہے۔ مجھے کس کی ضرورت ہے بڑی اماں؟ شاویر نے پکار کر پوچھا۔ مجھے سچ کی ضرورت ہے جو مجھے سکون دے۔ اس وقت عنایت کے پاس سوائے رونے کے اور میں پاک ہوں کہنے کی کوئی ثبوت نہیں۔ میں کس بنیاد پہ اس کا دفاع کروں؟ بڑی اماں خود بھی گہری سوچ میں مبتلا ہو گئی۔ ان کا ذہن ماضی کے دریچوں میں بھٹکنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ حویلی کی اندرونی حسد اور دشمنیاں کتنی گہری ہو سکتی ہیں۔ کیا یہ ممکن تھا کہ کسی نے عنایت کو بے ہوش کر کے یہ سارا منتر تیار کیا ہو، یا پھر واقعی ان چار مردوں کا مقصد کچھ اور تھا؟ شاویر، بڑی اماں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تھا، مجھے تھوڑا وقت دو، میں خود عنایت سے بات کروں گی، لیکن یاد رکھنا اگر تم نے جلد بازی میں کوئی ایسا فیصلہ کیا جس سے ایک معصوم کی زندگی اجیرن ہو جائے تو تم خود کو بھی کبھی معاف نہیں کر پاؤ گے۔ شاویر خاموشی سے بڑی اماں کے کمرے سے باہر نکل آیا، لیکن اس کے دماغ میں ابھی بھی وہی منظر رقص کر رہا تھا۔ وہ حویلی کی برآمدے میں ٹہلنے لگا، ہر آہٹ اسے ان چار مردوں کی یاد دلاتی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے حویلی کی دیواریں اس پہ ہنس رہی ہے۔ دوسری طرف بڑی اماں نے اپنی تصویر رکھی اور ایک گہری آہ بھری۔ وہ جانتی تھی کہ معاملہ صرف پاک دامنی کا نہیں تھا، بلکہ خان حویلی کے ساکھ کا تھا۔ اگر عنایت پہ لگا یہ داغ نہ دھویا گیا تو یہ داغ صرف عنایت کا نہیں بلکہ شاویر اور پوری حویلی کا مقدر بن جائے گا۔ اے اللہ، سچ کو ظاہر کر دے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کے دعا مانگی، اس بچی کی لاج رکھ لے جس کا تیرے سوا کوئی سہارا نہیں۔ بڑی اماں کے ذہن میں اب کئی سوالات گردش کر رہے تھے۔ وہ مرد حویلی کے سخت پہرے کے باوجود اندر کیسا ہے؟ اکبی راستہ تو ہمیشہ بند رہتا ہے، اس کی چابی کس کے پاس تھی؟ اور سب سے بڑھ کر ثروت اتنی جلدی وہاں کیسے پہنچ گئی؟ جیسے وہ پہلے سے اس کے لمحے کی منتظر ہو۔ خاموشی کی تہوں میں چھپے یہ سوالات کسی بڑے طوفان کی نشاندہی کر رہے تھے۔ بڑی اماں کو احساس ہو گیا تھا کہ دشمن گھر کے اندر ہی چھپا ہے۔ اس کا ہدف صرف عنایت نہیں بلکہ شاویر کی وہ طاقت تھی جو اس حویلی کو متحد رکھے ہوئے تھی۔ رات کے اس پہر حویلی کا ہر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی راز کو چھپائے ہوئے تھا۔ بڑی اماں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سازش کی آخری سرے تک پہنچ کریں گی، چاہے اس کے لیے انہیں حویلی کی برسوں پرانی روایات کو ہی کیوں نہ توڑنا پڑے۔ لیکن شاویر کو ٹوٹا ہوا یقین بحال کرنا ان سب کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا۔
وہ جانتی تھی کہ ایک مرد کے لیے اس کی غیرت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ شاور اس وقت کسی غیرت کی آگ میں چل رہا تھا۔ کمرے کے باہر شاور نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں بادل چاند کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انایا، کاش تم سچی ہوتی، اس نے سرگوشی کی، اور کاش میں اس سچ پر یقین کر پاتا، لیکن حقیقت ابھی بھی بہت دور تھی اور دکھنے والا سچ کسی زہریلے ناک کی طرح سے ڈس رہا تھا۔ کل رات کے اس ہولناک اور روئے فرض واقعے کے بعد خان حویلی کی فضا میں ایک ایسا گہرا پراسرار اور دم گھوٹ دینے والا سناٹا چھا گیا تھا جس نے حویلی کے ہر مکین کو اپنی وحشت میں لپیٹ رکھا تھا۔ وہ حویلی جو پچھلے کئی دنوں سے کہکو، ڈھولک، کتاب، گیتوں اور شادیوں کے تیاروں میں گونج رہی تھی، آج کسی سوگوار مقبرے کا منظر پیش کر رہی تھی۔ دیوار و دیوار پہ لگی قندیلیوں اور کمکموں کی لڑیاں ابھی موجود تھی، لیکن ان کی روشنی جیسے چمک کھو چکی تھی۔ گیندا اور موتیاں کی وہ خوشبو جو دلہن کے روپ کو مہکانے کے لیے لائی گئی تھی اب بوجھل اور اداس لگ رہی تھی۔ اس حوث زدہ ماحول میں سب سے زیادہ ہولناک حالت انایا کی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں فرش پہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ انگارہ ہو چکی تھی اور آنسوؤں کا سیلاب تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کے پیلے مائیوں کے جوڑے پہ لگا وہ سرخ داغ اس کے لیے موت کا پروانہ بن چکا تھا۔ وہ خود سے، دیوار سے اور اپنے خدا سے سوال کر رہی تھی کہ وہ اپنی بے گناہی کا یقین کیسے دلائے، وہ ان پتھر دل لوگوں کو کیسے بتائے کہ اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ چار نامعلوم افراد بس اچانک کھڑکی کے راستے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے آتے ہی وحشتناک انداز میں کمرے کی چیزیں بکھرنا شروع کر دی۔ انایا نے دیکھ کر خوف کے مارے جم گئی تھی۔ جب اس نے مسامت کی اور چیخنے کی کوشش کی تو انہوں نے اسے زور سے دھکا دیا جس سے وہ شیشے کی میز سے ٹکرا کر گری اور اسے زخم آیا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کر پاتی انایا کچھ سمجھ پاتی وہ اسی تیزی سے کمرے سے فرار ہو گئے۔ اس نے اپنی عصمت کو بچانے کے لیے مذمت کی تھی، وہ بالکل پاک تھی، لیکن ظالم دنیا کو دکھانے کے لیے اس کے پاس اپنی سسکیوں کے سوا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ وہ شاور کی نظروں میں آئی ہوئی وہ حقارت اور بے یقینی کیسے بھول سکتی تھی؟ ایسے میں دروازے کی ہلکی سی آہٹ ہوئی اور بڑی اماں کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر صدیوں کی تھکن اور دکھ رقم تھی۔ انایا کی بکھری ہوئی ٹوٹی ہوئی حالت دیکھ ان کے دل پر جیسے کسی نے آری چلا دی ہو۔ انایا نے دیکھتے ہی بلک کر ان کے قدموں سے پٹ گئی۔ بڑی اماں، خدا کی قسم میں پاک ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، بڑی اماں مجھے بچا لے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ درمیان میں بمشکل بول پا رہی تھی۔ بڑی اماں نے خاموشی سے جھک کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ ان کی اپنی آنکھوں سے آنسو بہہ کر انایا کے بکھرے ہوئے بالوں میں جذب ہونے لگے۔ انہوں نے اسے کوئی دلاسا نہیں دیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس وقت انایا کو الفاظ کی نہیں انصاف کی ضرورت تھی۔ چونکہ ان دونوں کی رخصتی کل ہونی تھی، اس لیے پورے گھر میں اس حوالے سے ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس موضوع پر بات کرے۔ سب کی نظر بڑی اماں کے حجرے کی طرف لگی ہوئی تھی کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہیں، لیکن بڑی اماں جو ہمیشہ حویلی کے فیصلے سیکنڈوں میں کیا کرتی تھی اس وقت جان بوجھ کر خاموش تھی، اور وہ ابھی اس معاملے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر پائی تھی، بلکہ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر شاور کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اس کے رگوں میں دوڑنے والا خاندانی خون، اس کی غیرت اور اس کی محبت، ان سب میں سے جیت کس کی ہوتی ہے، وہ کیا فیصلہ کرے گا؟ لیکن شاور نے کل رات سے اپنے ہونٹ سی لیے تھے، اس نے کسی سے ایک لفظ نہیں کہا۔ وہ اپنے آپ کو مردانے میں محدود کر لیا تھا۔ رخصتی کا دن سر پر کھڑا تھا اور حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بڑی اماں نے ایک زبردست سیاسی چال چلی۔ انہوں نے رات میں شہر بھر میں اور خاندان کے تمام مہمانوں کو اطلاع بھجوا دی کہ اچانک ان کی طبیعت شدید خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے رخصتی کی تقریب کچھ دنوں کے لیے مؤخر کر دی گئی ہے۔ بظاہر تو یہ ایک معقول وجہ تھی، لیکن خاندان کے لوگ، جن کی ناک ہمیشہ خبریں سننے کے لیے تیار رہتی تھی، سمجھ گئے تھے کہ حویلی کی اونچی دیواروں کے پیچھے کوئی نہ کوئی سنگین معاملہ ضرور پیش آیا ہے۔ سروت چچی اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی تھی۔ وہ پہلے ہی رات بھر میں اپنی دبی دبی سرگوشیوں، زہریلی زبان سے سارے خاندان اور حویلی کے نوکروں میں یہ بات شروع کر چکی تھی کہ انایا ایک بد کردار لڑکی ہے۔ اس نے شرافت کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا اور اپنی رخصتی سے ایک دن پہلے رات کے اندھیرے میں اپنے عاشقوں کو کمرے میں بلائے رکھا تھا۔ انایا کے کرداروں کو دھجیاں اڑائی جا رہی تھی، اور سلان خانہ جو اپنی بیٹی کی عزت پہ جان چھڑکتے تھے، ذلت اور رسوائی کے اس خوف کے تماشے کے بعد اپنے کمرے میں بند ہو گئے۔ ان کے کمرے سے ساری رات صرف ان کے خاصنے اور سسکنے کی آواز آتی تھی۔ ذلت ان کے دروازے پہ خونخوار بھیڑیے کی طرح کھڑی تھی۔ اسی رات کے پچھلے پہر حویلی کا ہر فرد اپنے اپنے اندیشوں میں گھرا ہوا تھا۔ شاور اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا تھا، آسمان پہ چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاور کے ہاتھ میں سلگتا ہوا سگریٹ تھا جس کا دھواں فضا میں تحلیل ہو رہا تھا۔ وہ عام طور پہ کبھی سگریٹ نہیں پیتا تھا، یہ اس کی عادت نہیں تھی، لیکن آج حالات اس قدر الجھ گئے تھے اور اس کا دماغ اس قدر سن ہو چکا تھا کہ اس نے اپنے اندر کے دکھ، غصے اور بے بسی کو بھلانے کے لیے سگریٹ سلگایا۔ وہ انایا کی روتی ہوئی صورت اور ان چار مردوں کے سایوں کے درمیان پھنس کر رہ گیا تھا۔
وہ کھڑکی میں کھڑا اسی گہری اور اذیتناک سوچ میں گم تھا کہ اچانک حویلی کے پچھلے حصے، جہاں پرانے درختوں کا جھنڈ اور کسی سرونٹ کوارٹر تھے، وہاں اندھیرے میں دو سائے حرکت کرتے ہوئے نظر آئے۔ اتنی رات گئے جب پوری حویلی موت جیسے سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی، وہاں کسی کا ہونا غیر معمولی بات تھی۔ شاویر نے آنکھیں سکوڑ کر بغور دیکھا، وہ دونوں سائے آپس میں کھڑے بات کر رہے تھے۔ ان کے کھڑے ہونے کے انداز سے صاف لگ رہا تھا کہ ان کے بیچ کوئی خفیہ اور سنگین بحث چل رہی ہے۔ شاویر چونکا، اس کی شکاری دماغ میں فوراً خطرے کی ایک تیز گھنٹی بجی۔ اس نے سگریٹ کو وہیں کھڑکی کے طاق پر مسئلہ اور تیزی سے بغیر کوئی آواز پیدا کیے اپنے کمرے سے نکلا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر بھی اور دلان سے ہوتا ہوا حویلی کے پچھلے حصے کی طرف چلا گیا۔ اندھیرا اور درختوں کی اوٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ دبے قدم ان سایوں کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ دیوار کے پیچھے چھپ کر اس نے سانس روکی اور کان لگا دیے۔ وہاں پہنچتے ہی جو آواز اس کے کانوں میں پڑی، اس نے شاویر کے قدم جما دیے۔ ان کا لہجہ دھیما تھا، لیکن اس میں ایک عجیب سی گھبراہٹ اور غصہ ملا ہوتا۔ میں تجھے سچ کہہ رہی ہوں کالو، اب میرے پاس اور پیسے نہیں ہیں۔ سرور چچی کی سرگوشی رات کے سناٹے میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ تجھے کتنے پیسے دوں میں؟ پہلے ہی تو اس رات کے بہانے سے بلیک میل کر کے مجھ سے 10 لاکھ روپے اینٹ چکا ہے۔ اب 1 روپیہ بھی اوپر نہیں دوں گی۔ میں تجھے کہہ رہی ہوں کمبخت، ابھی تک میرا کام بھی مکمل نہیں ہوا۔ وہ منحوس لڑکی ابھی تک اس گھر میں موجود ہے اور میری رقم الگ لگ چکی ہے، وہ افسردہ اور جھنجھلائے ہوئے لہجے میں سادگی سے کہہ رہی تھی۔ تبھی دوسری طرف سے کالو نامی اس شخص کی بھاری، مکروہ واہ اور لالچ سے بھری آواز سنائی دی، جس نے شاویر کے رگوں میں دوڑتے خون کو جما دیا۔ بس کرو باجی، مجھے مت سکھاؤ۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تم لاکھوں کی مالکن ہو۔ یہ 10-20 لاکھ تو تمہارے لیے کچھ بھی نہیں، اور تم احسان مانو میرا۔ ویسے بھی تمہاری وہی وجہ سے ہم نے اس لڑکی کو اس دن کچھ نہیں کہا تھا۔ ورنہ، کالو نے غلیظ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، ورنہ اتنی جوان، معصوم اور خوبصورت لڑکی دیکھ کے کس کے منہ میں پانی نہ آتا۔ لگتا ہے تم نے ہمیں فری ہینڈ دیا ہوتا، ہمیں روکا نہ ہوتا۔ تم یقین جانو، ہم چاروں دوست اس دن خوب مزہ کرتے، تمہارا کام بھی پکا ہو جاتا، لیکن تمہاری وجہ سے میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ تم نے قسم دی تھی کہ اسے ہاتھ نہیں لگانا، صرف ڈرانا اور منظر بنانا، اس لیے میں نے اپنے دوستوں کے بھی ہاتھ باندھے۔ لیکن اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اب مجھے 10 لاکھ روپے کا بندوبست کر کے دو، ورنہ اس کے بعد تو کون اور تو اور کون میں جہانگیر خان زادہ کو سچ بتا دوں گا۔ کالو کے ان غلیظ اور شرمناک الفاظ نے شاویر کے دماغ کی رگیں پھاڑ کے رکھ دی۔ اس کا دل چاہا کہ ابھی آگے بڑھ کے اس کالو نامی درندے کی بوٹیاں نوچ لے، لیکن وہ ضبط سے اپنی مٹھیاں بھیجے کھڑا رہا۔ وہ سرور چچی کا اگلا جواب سننا چاہتا تھا۔ نہیں کالو، خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کر، میرے پاس اور پیسے نہیں ہیں۔ ابھی سرور چچی کی آواز میں اب بھی گھبراہٹ تھی۔ ہاں، اگر ہوئے تو میں تجھے ضرور دے دوں گی، میں تیرا حق نہیں ماروں گی، لیکن ابھی تو یہاں سے جا، حویلی کے ارد گرد نظر نہ آ۔ آج حالات بہت خراب ہے، ورنہ کسی کو شک ہو گیا تو بھی پھنسے گا اور مجھے بھی ساتھ پھنسائے گا۔ سرور چچی نے ہاتھ جوڑے ہوئے کہا اور تیزی سے 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹی، لیکن جیسے ہی انہوں نے مڑ کے حویلی کی طرف جانے والے راستے کی طرف قدم بڑھایا، ان کے سامنے ایک قداور سایہ نمودار ہوا۔ اندھیرے میں شاویر خان اپنی پوری ہیبت اور جلال کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے وہاں دیکھ کے سرور چچی کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ ان کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور حلق سے آواز تک نہ نکلی۔ ان کی حالت اس چور جیسی تھی جو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو۔ کالو جو حویلی کا ایک پرانا اور بدمعاش قسم کا ملازم تھا، شاویر کو وہاں کھڑا دیکھ صورتحال کی نزاکت سمجھ گیا اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دیوار پھلانگ کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ شاویر نے کالو کا پیچھا کرنے کے بجائے اپنی خونی نظریں سرور چچی پہ گاڑ دیں۔ وہ آہستہ آہستہ 2 قدم آگے بڑھا اور سرور چچی کے خوفزدہ آنکھوں میں سیدھا دیکھتے ہوئے ایک ایسی کاٹدار آواز میں بولا جو کسی کے خنجر سے کم نہیں تھی، سرور چچی، آپ کتنا گریں گی، اس کا اندازہ خواب میں بھی میں نہیں کر سکتا تھا۔ شاویر کے الفاظ سے لاوا ابل رہا تھا۔ ایک عورت ہو کر اس حویلی کی عزت دار بہو کو آپ نے ایک معصوم یتیم لڑکی کی عزت، اس کی زندگی کو اس غلیظ طریقے سے داؤ پہ لگا دیا، اور وہ بھی صرف اپنے کسی حقیر مقصد کے لیے۔ ان گنڈوں کو آپ نے اس کمرے میں بھیجا تھا، وہ جو میری شاویر خان کی ہونے والی بیوی تھی۔ آخر آپ نے ایسا کیوں کیا چچی جان؟ انایا نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ آخر میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا جو آپ نے میرے اور ارسلان چچا کے سر پر اتنی بڑی ذلت کی راکھ ڈال دی؟ سرور چچی جو پہلے سے خوف سے کانپ رہی تھی، شاویر کے ان سوالوں نے ان کے اندر چھپے ہوئے زہریلے حسد اور غرور کو جگا دیا۔ جب انسان کا پردہ چاک ہو جائے تو وہ ڈٹائی پہ اتر آتا ہے۔ ان کی گھبراہٹ اچانک ایک شدید غصے اور بغاوت میں بدل گیا۔ ہاں ہاں، میں نے کیا ہے سب، میں نے ہی کیا، اور مجھے اپنے کیے پہ کوئی پچھتاوا نہیں۔ سرور چچی ایک دم سے غصے سے بھنگارتے ہوئے بولی، ان کی آنکھوں میں نفرت کی آگ جل رہی تھی۔ تم پوچھتے ہو کہ کیوں کیا؟ تو سنو شاویر، تم نے ثنایا کو پسند کیا، بڑی اماں نے تمہارا رشتہ اس سے طے کر دیا، جبکہ میری عمل تمہیں بچپن سے پسند کرتی رہی، وہ تمہارے نام کی مالا جپتے رہی، اور وہ دل جان سے چاہتی تھی کہ اس کی شادی تم سے ہو۔ میں خود بھی یہی چاہتی تھی کہ تم میرے داماد بنو، تم حویلی کے وارث ہو، تم پر حق میری بیٹی کا تھا، لیکن تمہاری اور بڑی اماں کی نظر انتخاب اس مری ہوئی ماں کی بچی، اس یتیم اور مسکین نائے پر پڑی۔
آخر میری بیٹی نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ تم اس سے بھی تو نکاح کر سکتے تھے۔ پھر میں عنایہ کو تمہارے ساتھ کیسے خوش رہنے دیتی؟ میں کیسے دیکھ لیتی کہ وہ حویلی کی بڑی بہن کو کرے اور میری عمل خون کے آنسو روئے؟ میں نے وہی کیا جو مجھے بہتر لگا، جو میری بیٹی کی خوشی کے لیے ضروری تھا اور جو اس وقت ہو سکتا تھا۔ سروت چچی اس وقت کسی پاگل من کی کیفیت میں مبتلا لگ رہی تھی۔ وہ اپنی اتنی بڑی اور غلیظ غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ بلکہ اپنے گناہ کو ایک ماں کی محبت کا نام دے کر جائز قرار دے رہی تھی۔ شاور انہیں اس ڈٹائی سے وہ اولتا دیکھ کے دنگ رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ حسد اور رنجش انسان کو اس قدر اندھا اور ظالم بنا سکتی ہے کہ وہ اپنے ہی خونی رشتوں کو عزت کو سر برزار نیلام کرنے پہ تل جائے۔ اس کے اندر کا خان مکمل طور پر بیدار ہو چکا تھا۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے غصے پر ایک سرد کھول چڑھا لیا۔ جو آپ نے عنایہ پر نہیں بلکہ خانہ حویلی کی عزت پر کیچڑ چڑھایا نا چچی جان؟ شاور کی آواز اب چیخ نہیں رہی تھی بلکہ اس میں ایک ایسا سکون زہر تھا جو سروت چچی کی روح تک کو کانپنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس کا فیصلہ اب صبح ہوگا، یاد رکھیے گا۔ اب جو طوفان اس حویلی میں آئے گا وہ آپ کو اس غرور اور آپ کی اس سازش کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکے گا۔ آپ کو اپنے کیے کی ایسی سزا نہ بھگتنی ہوگی جو اس خاندان کے آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ یہ کہتے ہوئے شامل نے آخری حقارت بھری نظر سروت چچی پہ ڈالی اور تیزی سے پلٹ کے حویلی کے اندر چلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی الجھن نہیں تھی، کوئی کشمکش نہیں تھی۔ سچائی آنے کی طرح اس کے سامنے آ چکی تھی اور عنایہ کی پاک دامنی اس کے دل پر روشن ہو چکی تھی۔ اس کی چال میں ایک عجیب سا اعتماد اور فیصلہ کن سختی تھی۔ وہ ایک حتمی فیصلہ پر پہنچ چکا تھا، ایک ایسا فیصلہ جو صبح ہوتے ہی اس حویلی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دینے والا تھا۔ پیچھے اندھیرے میں سروت چچی اپنے انجام کے خوف سے لرزتی کھڑی رہ گئی۔ اگلی صبح خانہ حویلی کا سورج اپنے ساتھ ایک ایسا طوفان لے کر طلوع ہوا جس نے برسوں کے چھپے ہوئے چہروں سے شرافت کے نقاب نوچ ڈالے۔ رات بھر شاور کی آنکھوں میں نیند نہیں اتری تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی لیکن ان میں اب بے یقینی نہیں بلکہ ایک مضبوط ارادہ تھا۔ ناشتے کی میز پر جب حویلی کے تمام مرد اور خواتین جمع ہوئے تو فضا میں وہی بوجھل پن تھا۔ سروت چچی اپنے چہرے پہ مصنوعی مصلیحت سجا کے بڑی اماں کے قریب بیٹھی ہوئی تھی، جیسے انہیں رات کے واقعے کا کچھ علم ہی نہ ہو۔ عنایہ اپنے کمرے میں مقیم تھی اور سلان خان سر جھکائے خاموش بیٹھے تھے۔ اچانک شاور نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا چائے کا کپ زور سے میز پہ پٹا جس کی آواز سے سب لرز گئے۔ اس سے پہلے کہ آج کا دن بڑھے میں اس حویلی کی غلاظت کو صاف کرنا چاہتا ہوں۔ شاور کی آواز ڈھاڑ کر گونجی۔ جہانگیر خان نے حیرت سے دیکھا۔ بیٹا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بڑوں کے سامنے لہجہ درست رکھو۔ بڑے شاور طنزیہ ہنسا۔ بڑے وہ ہوتے ہیں جو گھر کی عزت کی حفاظت کرے، وہ نہیں جو اپنوں کی ہی پیٹھ پہ چھرا گھونپے۔ سروت چچی کیا میں سب کو بتا دوں کہ کل رات آپ حویلی کے پچھلے حصے میں کالو بدماش کو مزید 10 لاکھ روپے کیوں دے رہی تھی؟ یہ جملہ سنتے ہی سروت چچی کے سانس سے نوالا گر گیا۔ ان کا چہرہ پل بھر میں بدرنگ ہو گیا۔ کمرے میں موجود ہر شخص جیسے ساکت ہو گیا۔ یہ تم کیا بکواس کرو شاور؟ مرتضی خان جیسے کھڑے ہو گئے۔ میری بیوی پر الزام لگانے کی ہمت کیسی ہوئی تمہاری؟ الزام نہیں، یہ سچ ہے۔ شاور نے جیب سے اپنا فون نکالا اور وہ ریکارڈنگ پلے کر دی جو اس نے رات کے اندھیرے میں چھپ کر بنائی تھی۔ سروت چچی کی ہی وہی آواز، وہی اعتراف جن میں انہوں نے عنایہ کو بدنام کرنے کے لیے گنڈے بھیجے تھے تاکہ شاور اس سے نفرت کرے اور اپنی بیٹی عمل کی جگہ بنا سکے۔ جیسے جیسے ریکارڈنگ چلتی گئی حویلی کے در و دیوار پر جیسے لرزہ طاری ہو گیا۔ بڑی اماں جن کے ہاتھوں میں تسبیح تھی وہ وہیں رک گئی۔ ان کی آنکھوں سے غصے کی چنگاریاں نکلنے لگیں۔ جب ریکارڈنگ ختم ہوئی تو سروت چچی بڑی اماں کے قدموں میں گر گئی۔ بڑی اماں مجھے معاف کر دیں، میں تو بس اپنی بیٹی کا گھر بسانا چاہتی تھی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ بڑی اماں نے اپنی لاٹھی زور سے فرش پہ دے ماری۔ ان کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ خاموش ہو جاؤ بدبخت عورت، تم نے صرف ایک لڑکی کا نہیں اس پوری حویلی کے وقار کا خون کیا ہے۔ تم نے اس یتیم بچی پر ہاتھ ڈالا جس کا محافظ شاور تھا۔ بڑی اماں کی آواز میں ایسا جلال تھا کہ سب کے سر جھک گئے۔ بڑی اماں نے جہانگیر خان اور مرتضی خان کی طرف دیکھا۔ مرتضی اپنی بیوی کو اور بچوں کو سنبھالو، اس حویلی میں اب تمہارا اور تمہاری اس فتنہ وار بیوی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ آج اسی وقت تم سب یہاں سے نکل جاؤ، خانہ حویلی کی مٹی تمہارے جیسے غداروں کو قبول نہیں کرے گی۔ مرتضی خان شرمندگی سے پانی پانی ہو گئے لیکن بڑی اماں کا حتمی فیصلہ تھا۔ سروت چچی روتی پیٹتی رہیں لیکن شاور نے سدمہری سے نوکروں کو اشارہ کیا کہ ان کا سامان باہر پھینک دیا جائے۔ ایمل، عاصم اور ہاشم بھی اپنی ماں کے کرتوتوں کی وجہ سے ذلت کی تصویر بنے حویلی سے رخصت ہو گئے۔ اگلے ہی دن حویلی کی فضا یکسر بدل گئی۔ بڑی اماں نے حکم دیا کہ رخصتی میں اب ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوگی۔ جو آنسو عنایہ کی آنکھوں میں گرے تھے انہیں خوشیوں سے پوچھنا تھا۔ نکاح تو پہلے ہی ہو چکا تھا، لہٰذا انتہائی سادگی اور وقار کے ساتھ عنایہ کو شاور کے کمرے میں رخصت کر دیا گیا۔ رات کی خاموشی میں جب شاور اپنے کمرے میں داخل ہوا جہاں عنایہ سرخ اور روسی جوڑے میں سر جھکائے بیٹھی تھی تو اسے اپنے وجود پر شرمندگی کا بوجھ محسوس ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور بیٹھ کے کنارے پہ بیٹھ گیا۔ عنایہ اب بھی سسک رہی تھی لیکن یہ سسکیاں دکھ کی نہیں،
سکون کی تھی عنایا، شاویر نے انتہائی نرمی سے پکارا۔ اس نے عنایا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا جو برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ الفاظ تمہارے پاس اس درد کا مداوع نہیں کر سکتے جو میں نے تمہیں دیا ہے۔ عنایا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ شاور کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو صاف نظر آ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو رایا۔ اس کی آواز رون گئی۔ میں نے تم پر اعتبار نہیں کیا۔ اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا ان مردوں کو دیکھ کر میری غیرت نے میری عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے تم گناہ گار ہو۔ میں نے تمہیں وہ زخم دیا جو شاید کبھی نہیں بھریں گے۔ میں ایک گناہ گار شوہر کے طور پر تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ عنایا نے تڑپ کر اپنے ہاتھ سے شاور کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ نہیں، ایسا مت کہیں، آپ گناہ گار نہیں ہیں۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور شاور کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں اس رات جو منظر تھا وہ کسی بھی کو بھی گمراہ کر سکتا تھا۔ آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو شاید یہی سوچتا۔ یہ سب ایک بہت بڑی سازش تھی، ایک ایسا جال تھا جس میں ہم دونوں کو پھنسایا گیا۔ میرا رب گواہ ہے، میرے دل میں آپ کے لیے کبھی کوئی گلہ نہیں تھا۔ میں تو بس اس بات پر پریشان تھی کہ کہیں آپ مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور نہ ہو جائیں۔ شاویر نے عنایا کا ماتھا چوما۔ تمہارا ظرف بہت بڑا ہے عنایا، میں وعدہ کرتا ہوں زندگی بھر تمہاری آنکھوں میں دوبارہ کبھی دکھ کا سایہ نہیں آنے دوں گا۔ تم میری عزت ہو، میری شان ہو۔ عنایا کے چہرے پہ اطمینان بخش مسکراہٹ آ گئی۔ شکر ہے اس پاک پروردگار کا جس نے سچ کو بروقت بے نقاب کر دیا۔ اگر اس رات آپ نے انہیں باتیں کرتے نہ دیکھا ہوتا تو شاید آج ہم کبھی ایک نہ ہو پاتے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ایک ہی خیال ان کے دل میں آیا۔ شاور اٹھا اور مسلح بچھا دیا۔ آؤ عنایا، اس مالک کا شکریہ ادا کریں جس نے ہماری لاج رکھی۔ کمرے کے ایک گوشے میں شاور اور عنایا، دوسرے کونے میں عنایا 2 رکعت نفلی شکرانے کے ادا کیے۔ سجدے میں گرے ان دونوں وجودوں کے دل اب ایک ہی دھڑکن پر دھڑک رہے تھے۔ سازش ہار چکی تھی اور سچائی و محبت کی جیت ہو چکی تھی۔ خان حویلی کی تاریخ سائے چڑھ چکے تھے اور ایک نئی پاکیزہ زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔